سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے کے الزام میں پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی جے آئی ٹی میں پیشی، رؤف حسن اور شاہ فرمان بھی پیش۔ جے آئی ٹی نے 5 گھنٹے تفتیش کی، 25 رہنماؤں کو 11 مارچ کو پھر بلا لیا۔ طلب کیے جانے والوں میں سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، رپوش رہنما خالد خورشید اور اسلم اقبال کے علاوہ فردوس شمیم نقوی، شیخ وقاص اکرم، اسد قیصر اور اظہر مشوانی بھی شامل۔ زلفی بخاری کو بھی نوٹس جاری۔ جمعے کو جے آئی ٹی میں پیش ہونے والے افراد سے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہینڈلنگ، پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر سوالات۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سوشل میڈیا پوسٹ دکھا کر سوال پوچھے گئے۔ ذرائع کے مطابق شاہ فرمان سے سخت سوالات ہوئے جس پر انہوں نے نامناسب رویہ اختیار کیا۔ عمران دور کے وزیر دفاع پرویز خٹک شہباز دور کے مشیر داخلہ بن گئے۔ وفاقی کابینہ کے نئے ارکان کو وزارتوں کے قلمدان سونپ دیے گئے۔ کیل داس وزیر مملکت برائے مذہبی امور بین المسالک ہم آہنگی مقرر۔ سردار محمد یوسف مذہبی امور اور بین المسالک ہم آہنگی کے وفاقی وزیر ہوں گے۔ علی پرویز کو پیٹرولیم اور حنیف عباسی کو ریلوے کی وزارت سونپ دی گئی۔ مصطفیٰ کمال کو نیشنل ہیلتھ سروسز اور ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن کا وزیر بنا دیا گیا۔ طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول ہوں گے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کے سربراہ خالد مکسی ہوں گے۔ رضا حیات ہراج دفاعی پیداوار کے وزیر مقرر۔ طارق فضل چودھری پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ہوں گے۔ کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پرویز خٹک کے پی کے بھاری بھرکم اور مؤثر شخصیت ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت آئے روز اسلام آباد پر چڑھائی کی تیاری کرتی ہے، ایسے میں پرویز خٹک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثنا کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا، اڈیالہ جیل میں موجود شخص کے ساتھ معاملہ فہمی کرنا آسان کام نہیں۔ کام کرنے کے بجائے انہوں نے پورا زور اسلام آباد چڑھائی پر لگا رکھا ہے۔ رانا ثنا نے کہا، امریکی صدر ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے کل وہ کوئی اور بات کہہ دیں۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس اجلاس میں شمولیت کے لیے جے یو آئی فے نے پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر کو اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی کی کئی شرائط وزیر اعلیٰ کے پی کے بارے میں ہیں۔ شرائط سے متعلق اسد قیصر نے وزیر اعلیٰ کے پی کو باضابطہ آگاہ نہیں کیا۔ اسد قیصر نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو علی امین گنڈاپور سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے اتحاد کے بارے میں ہمیں صرف بانی پی ٹی آئی سے ہدایات کا انتظار ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت۔ وزارت داخلہ میں طلال چودھری اور پرویز خٹک کی آمد پر کہا کہ اب ان کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ شاید علی امین گنڈاپور کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید کی ہے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر وار۔ کہا، یہ سب کچھ پری پلان ہے، علی امین گنڈاپور جان بوجھ کر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ماضی یہ ہے کہ انہوں نے 2 بار اپنے کارکنوں کی ہمت توڑی اور غائب ہو گئے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور غائب ہو کر جہاں گئے تھے وہ انہی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا، پی ٹی آئی قیادت گنڈاپور کو لگام دے ورنہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری پہلے ملک کے اندر ہوتی ہے، اپنے سرمایہ کار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈی ایف آئی ہوتا ہے۔ اٹ از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ۔ اگر ملک کے اندر سرمایہ کار جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے تو پھر باہر سے آٹومیٹکلی سرمایہ کاری آئے گی کہ وہ آپ کو دیکھ کر۔ اپنے سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کریں گے تب ہی بیرونی سرمایہ کاری آئے گی۔ بیرونی سرمایہ کاری لانے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے گفتگو۔ کہا، ملکی سرمایہ کاروں نے مشکل وقت میں بھی ملکی صنعتی و معاشی ترقی کے لیے اپنا سرمایہ ملک میں لگایا۔ سرمایہ کاروں کی مشاورت اور مفید آرا سے ملکی معیشت کو بہتر کریں گے۔ مشاورت کا مقصد ملکی معیشت کی ترقی میں تیزی لانا ہے۔ سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے۔ میکرو اکنامک اشاریے بتدریج بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر ہفتے 2 بار سرمایہ کاروں سے مل کر ان کی بات سنیں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی قیادت کو خط، جوہری معاہدے کے لیے بات چیت کی دعوت۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، امید ہے ایرانی قیادت بات چیت پر اتفاق کرے گی، یہ ایران کے لیے ہی بہتر ہوگا، دوسری صورت میں ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکتے، امریکہ کے خلاف کی جانب سے سخت پابندیوں اور دھمکیوں تلے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور خطے میں قیام امن سے متعلق امور پر بات چیت۔ ملاقات میں پاک امریکہ تجارتی و معاشی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان میں فرانس کے سفیر نے بھی ملاقات کی۔ پاکستان سفیر کے تجارتی تعلقات میں مزید فروغ ضروری ہے، ملاقات میں اتفاق۔ آپ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں، آپ نے بغیر کسی معاہدے کے بندہ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی وطن واپسی کیس میں دوران سماعت داعش کمانڈر شریف اللہ کی امریکی حکام کو حوالگی کا تذکرہ۔ وفاقی حکومت نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست فوری نمٹانے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی۔ وزارت داخلہ کا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ، افغان کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک نکالنے کی ہدایت، ملک نہ چھوڑنے پر 1 اپریل سے ملک بدر کرنے کی وارننگ۔ ایف بی آر اور آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، ذرائع کے مطابق ایف بی آر سے مذاکرات میں ریل اسٹیٹ، مشروبات اور تمباکو سیکٹر کو ریلیف دینے کی تجویز، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجویز، ریٹیل سمیت مختلف شعبوں سے 250 ارب روپے ٹیکس وصولی کے پلان پر بات کی گئی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ توانائی شعبے میں گردشی قرض میں کمی کے لیے بھی مذاکرات۔ آئی ایم ایف کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے کمرشل بینک سے 10.8% شرح سود پر 1250 ارب روپے قرض لیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے صوبائی حکومتوں سے بھی ان کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ دوسرے مرحلے کے مذاکرات 10 مارچ سے 14 مارچ تک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر میو اسپتال لاہور کو دواؤں کی خریداری کے لیے 34 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ خالی اسامیوں کی تنخواہوں اور الاؤنس فنڈز بھی ادویات خریداری کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا بھی جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا نہر کی بھل صفائی کرانے کا حکم، مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت۔ تاریخ میں پہلی بار رمضان کی مناسبت سے گورنر ہاؤس کراچی کے اطراف سڑکیں برقی قمقموں سے روشن، فوارہ چوک کو بھی شاندار انداز سے برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ گورنر ہاؤس کے دروازوں کو بھی پروقار انداز سے لائٹوں سے منور کر دیا گیا، اندرونی حصہ بھی شاندار سجاوٹ، مساجد روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کرسمس پر مغربی ممالک اپنے گھر سجاتے ہیں، رمضان میں ہم نے گورنر ہاؤس سجایا، اس بابرکت مہینے ملک کی سلامتی، قوم کی خوشحالی کی دعا کریں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ فائنل سے قبل نیوزی لینڈ کی ٹیم کو شدید دھچکا، فاسٹ بولر میٹ ہنری کندھے کی انجری کا شکار، ہیڈ کوچ پر امید ہے کہ وہ فائنل سے پہلے فٹ ہو جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم آج آرام اور کل ٹریننگ کرے گی۔ بھارتی ٹیم کی 3 روز کے آرام کے بعد دبئی کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ۔ وراٹ کوہلی کو نیٹ پریکٹس کے دوران گھٹنے کے قریب گیند لگ گئی، کوہلی کو ٹریننگ چھوڑنی پڑ گئی۔ بھارتی بلے باز وراٹ کوہلی ہلکے درد کا شکار، بھارتی کوچنگ سٹاف کے مطابق وراٹ کی انجری معمولی ہے۔ بھارتی ٹیم ہفتے کی دوپہر دبئی میں آخری ٹریننگ سیشن کرے گی۔ بھارت نیوزی لینڈ کے درمیان ٹائٹل کے لیے ہونے والا مقابلہ بھی جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔ دورہ نیوزی لینڈ کی تیاریوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا لاہور میں ٹریننگ کیمپ، کھلاڑی 10 مارچ تک ٹریننگ کریں گے۔ محمد حارث نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مینجمنٹ کا پیغام مل چکا ہے، نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز کے مطابق پلان کریں گے۔ قومی ٹیم 12 مارچ کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔ پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ میں پہلے 5 T20 میچز کی سیریز کھیلے گی، جس کے 3 ون ڈے میچز کی سیریز ہوگی۔
PNP کے صدر ایمل ولی خان کا صدر مملکت کو خط، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ خط میں کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں حکومت اپنی رٹ کھو چکی ہے۔ یہ وقت مزید تاخیر یا غلط فیصلوں کا نہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پشاور کے علاقے پشت خرا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈاکٹر جاں بحق مقتول ڈاکٹر کی شناخت عبدالباسط کے نام سے ہوئی، ملزم فرار۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر عبدالباسط پر سفید ڈھیری میں واقع کلینک میں فائرنگ کی گئی۔ بلوچستان میں سوئی گیس لیکیج دھماکوں سے 6 روز میں 8 اموات، 48 گھنٹوں کے دوران 37 زخمی افراد اسپتال لائے گئے۔ ایک ہفتے میں سوئی گیس لیکیج دھماکوں میں 105 افراد زخمی ہوئے۔ کوئٹہ کے سول اسپتال بنس وارڈ میں گنجائش کم رہ گئی۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ گیس لیکیج دھماکوں کی بڑی وجہ سوئی گیس کی لوڈ مینجمنٹ ہے۔ بلوچستان کے ضلع جوب میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ مرکز جوب سے 135 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا۔ ملک کے 2 بڑے ڈیم ترویلا اور منگلا ڈیڈ لیول تک کے پہنچ گئے۔ ترجمان ارسا کے مطابق بارشیں نہ ہونے پر منگلا اور ترویلا 3-4 روز میں ڈیڈ لیول پر جا سکتے ہیں۔ ارسا نے صورتحال سے صوبوں کو خبردار کر دیا۔ ارسا نے اپنے مراسلے میں پانی تقسیم کا نیا ضابطہ جاری کر دیا۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ میہڑ میں فنکاروں کی ریلی، شاعر، ادیب، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکنوں کی شرکت۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھی وکلا کا احتجاج، کہا نہریں نکلنے سے سندھ کی زرخیز زمین بنجر ہو جائے گی۔ حیدرآباد میں صحافیوں سے گفتگو میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے کہا ہم اپنے پانی کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے طلباء پر لاٹھی چارج کیوں کیا؟ اگر یہ ہمارے بچوں کو ڈنڈے ماریں گے تو ہم بھی انہیں ماریں گے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا 4 مارچ کو جام شوروں میں احتجاج کرنے والے 100 طلباء کے خلاف FIR درج کرنے پر تشویش کا اظہار، FIR واپس لینے اور گرفتار طلباء کی رہائی کا مطالبہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کنالز پر PP کا واضح موقف ہے، ہم ان کنالز کی مخالفت کرتے ہیں۔ کراچی پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ 15 رمضان المبارک کے بعد سے رات گئے تک پیپلز بس سروس چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ادارہ ملازمین کو تنخواہ نہ دے تو اس کا بزنس روک سکتے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا بانی PTI پاکستان کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، ماں، بیٹی، بہن یا شریک حیات، عورت ہر کردار میں خوبصورت اور سراپا محبت ہے۔ پاکستان سمیت آج دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں نامناسب حالات کے باوجود خواتین اکثر شعبوں میں آگے بڑھ کر معاشرے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ دنیا میں خواتین کو برابری کے مواقع کی فراہمی میں پاکستان نچلے درجوں پر، صنفی مساوات کی عالمی فہرست میں 146 ممالک میں پاکستان کا 145واں نمبر۔ خواتین ملکی آبادی کا تقریباً نصف ہونے کے باوجود صنفی اور معاشی تفریق کا بھی زیادہ شکار۔ عالمی بینک کے مطابق مردوں کے مقابلے میں پاکستانی خواتین کو اجرت 18% کم ملتی ہے۔ زرعی شعبے سے 68% پاکستانی خواتین وابستہ، مگر 76% بغیر اجرت کے اپنے خاندان کی مدد میں مصروف۔ لیبر فورس میں بھی پاکستانی خواتین کی شرکت کم ہے، صرف 23% ورک فورس کا حصہ، 4 کروڑ سے زائد خواتین لیبر فورس سے باہر۔ پیشہ ورانہ نوکریوں میں بھی عورت کا حصہ مردوں سے کم، مینیجر لیول پر 2.33% مرد، 0.14% خواتین موجود۔ ماہرین کا ملکی معیشت کی ترقی کے لیے خواتین کا حصہ بڑھانے پر زور۔
ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ ایشیا پیسیفک عمران صدیقی کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست سمندری رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ براہ راست فضائی رابطوں کی بحالی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت، ثقافت سمیت شعبوں میں شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے فوجی ٹھکانوں پر بھی حملہ۔ دعویٰ کیا حزب اللہ کے ہتھیاروں اور راکٹ لانچرز کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی ٹرافی کی وائٹ ہاؤس میں رونمائی۔ صدر ٹرمپ نے فیفا کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی ریزروز کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ جیسن گلسپی نے سنیل گواسکر کے پاکستان ٹیم سے متعلق بیان کو بے تکا قرار دے دیا۔ گلسپی نے کہا انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے، وہ کسی بھی ٹیم کو شکست دے سکتی ہے، بس صحیح ٹیلنٹ کو منتخب کرنے اور انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سنیل گواسکر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت کی BC ٹیم بھی پاکستان کو شکست دے سکتی ہے۔